بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شروع کرتا ہوں اس ذات پاک کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔ پیارے ناظرین، آج کا واقعہ قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ کس طرح اللہ پاک نے قوم عاد جیسی طاقتور قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ ناظرین، بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان ایک بہت بڑا اور وسیع و عریض صحرا ہے جو کہ احقاف کے نام سے مشہور ہے۔ یہ صحرا عمان سے بحرین اور بحرین سے مغربی یمن تک پھیلا ہوا ہے۔ احقاف یعنی ریت کے بلند و بالا اونچے اور بڑے بڑے ٹیلے۔ یہ دنیا کا خطرناک اور خشک ترین صحرا ہے۔ یہ صحرا اتنا خطرناک ہے کہ کوئی عام مقامی آدمی تو دور کی بات، کوئی صحراؤں میں گھومنے والا مہم جو بھی جانے سے پہلے ہزاروں بار سوچتا ہے۔ اس صحرا میں ہزاروں فٹ اونچے ریت کے پہاڑ اور ٹیلے ایسے ہیں کہ ان میں اگر جہاز بھی گر جائے تو منٹوں میں ریت میں ایسے غائب ہوتا ہے کہ اس کا نام و نشان بھی نہیں رہتا۔ لیکن یہ صحرا ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ صدیوں پہلے یہاں پر زندگی اپنی پورے آب و تاب سے آباد تھی۔ خوبصورت آبشاریں، بہتی نہریں، لہلہاتی فصلیں اور ہر طرح کے پھلوں کے باغات یہاں پہ عام تھے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور قوم عاد یہاں پر آباد تھی۔ قوم عاد دنیا کی سب سے بڑی قد والی قوم تھی۔ وہ کھجور کے تنوں کی طرح لمبے لمبے انسان تھے، لیکن پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب الہی نے گھیر لیا اور ان کے اس خوبصورت مقام کو اللہ پاک نے مقام عبرت بنا دیا۔ قوم عاد دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، جیسا کہ سورۃ الفجر میں اللہ پاک فرماتا ہے، ان جیسی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ یہ قوم بلند و بالا عمارتیں اور محل بنا کر ان میں رہتی تھی۔ یہ سب کے سب بت پرست تھے۔ طوفان نوح کے بعد یہی وہ پہلی قوم تھی جس نے بت پرستی شروع کی تھی۔ ان لوگوں کی مالی حالت بہت اچھی تھی اور وہ آرام و سکون سے آسودہ زندگی گزار رہے تھے۔ کھانے پینے کی چیزوں کی بہتات تھی، پھل عام تھے، فصلیں لہلہا رہی تھی۔ غرض یہ کہ اللہ پاک نے انہیں ہر نعمت سے نوازا تھا، لیکن ان سب نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ اللہ پاک کے ہی باغی ہو گئے۔ انہوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ چوری اور ڈکیتی ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ جھوٹ اور دھوکہ دہی عام تھی۔ ناپ تول میں کمی بیشی عام تھی اور لین دین کے معاملات میں بھی اچھے نہ تھے۔ بے حیائی اور زنا عام تھا۔ اچھے اور برے کی کوئی تمیز نہ تھی۔ مرد و عورت کھلے عام بیہودہ حرکتیں کرتے پھرتے تھے اور کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ یعنی وہ قوم پستی کے انتہائی نچلے درجے تک پہنچ چکی تھی۔ پھر ان لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، ہم نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام ایک لمبا عرصہ قوم عاد کو واعظ و نصیحت فرماتے رہے اور انہیں عذاب الہی سے ڈراتے رہے کہ لوگوں باز آ جاؤ، ان گناہوں کو چھوڑ دو اور ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ کچھ لوگ تو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جیسا کہ سورہ ہود میں ہے، اے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں۔ وہ کہتے کہ کیا ہم صرف تیرے کہنے پر اپنے خداؤں کی عبادت چھوڑ دیں اور تم پر ایمان لے آئیں؟ لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ تم ہمارے خداؤں کے خلاف بولتے رہتے ہو، اس لیے ہمارے خداؤں نے تمہیں کچھ کر دیا ہے، انہوں نے تمہیں پاگل کر دیا ہے، اسی لیے تم بہکی بہکی باتیں کرتے رہتے ہو۔ تو ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اور تمہارے بت جو مرضی کر لیں، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں صرف اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تم بھی صرف اللہ سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے۔ انہوں نے کہا، بھائیو اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو،
اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میری قوم مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا۔ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اسی لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ بس اگر تم سچے ہو تو ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس لے آؤ۔ ہود علیہ السلام نے کہا تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا لیکن قوم عاد اپنی حرکات سے باز نہ آئی، تو ہود علیہ السلام اللہ پاک کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور دعا فرمائی جیسا کہ سورۃ المومنون میں ہے۔ نبی نے دعا کی کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، بس تو میری مدد فرما۔ سورۃ مومنون میں ہی اللہ پاک نے اپنے نبی کو جواب دیا ہے اے نبی یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اس کے بعد عذاب الہی کی ابتدا ہوئی تو ان کے چشمے خشک ہو گئے، آبشاریں بند ہو گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے باغات جو ہر طرح کا پھل دیتے تھے وہ اجڑ گئے اور سونا اگلنے والی زمینیں بنجر ہو گئیں۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ تک رہا تو حضرت ہود علیہ السلام سے یہ دیکھا نہ گیا اور اپنی قوم سے فرمایا جیسا کہ سورہ ہود میں ہے اے میری قوم اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ لو، پھر اس کی طرف متوجہ رہو، آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہیں اور طاقتور بنا دے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب ہمارا حکم آیا اور انہوں نے بادلوں کو اپنی بستی کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا، تو ہود علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہ وہ عذاب ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے، ایک ایسا طوفان آنے والا ہے جو اللہ کے حکم سے ہر چیز کو اکھاڑ پھینکے گا۔ پھر وہ بادل پاس آ گیا اور ایسی ہوا چلی جو بے قابو تھی۔ یہ ہوا 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی اور انہیں اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹکتی رہی۔ وہ لمبے لمبے پہلوان نما انسان جو خود کو بہت بڑا طاقتور سمجھتے تھے ایسے گرے پڑے تھے جیسے کہ کھجور کے تنے گرے ہوئے ہوں۔ وہ تو ہوا بھی نہ برداشت کر سکے، ہوا سے بچنے کے لیے وہ اپنے محلات میں جاتے پر ہوا انہیں محلات سے نکال کر پٹک رہی تھی۔ اس طرح قوم عاد اللہ کے عذاب سے عبرتناک انجام سے دوچار ہوئی اور اللہ پاک نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے۔ پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اس طرح اللہ پاک نے قوم عاد کا خاتمہ کر دیا اور رہتی دنیا تک انہیں عبرت کا نشان بنا دیا کہ جو کوئی بھی اللہ پاک کی نافرمانی کرے گا اللہ پاک اسے نشان عبرت بنا دیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ ہے قوم عاد انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا تھا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے اور ہماری موت ایمان پر آئے، آمین۔ تو پیارے دوستو اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔